پچھلی ویڈیو میں ہم نے تجاہل عارفانہ کی ایک مثال ڈسکس کی تھی. آج ہم اس کی دوسری بھی دیکھ لیتے ہیں. مثال نمبر 2 ہے ماہ کہ آفتاب کیا ہے، یعنی چاند ہے کہ سورج ہے. دیکھو تو تہہ نقاب کیا ہے، نقاب کی تہ میں کیا ہے. اس میں شاعر جو ہیں وہ محبوب کے حسن سے باخبر ہوتے ہوئے بھی تجاہل عارفانہ کے سہارے بڑی خوبصورتی سے سوالیہ انداز اختیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مثال نمبر 3 درد کچھ معلوم ہے، یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے، کدھر چلے. اس میں بھی اس بات سے میں شاعر جو ہیں میر درد کے چونکہ تخلص استعمال ہوا تو یہ میر درد کا شعر ہے، اس سے پہچانا جا سکے گا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے تجاہل عارفانہ کا استعمال کرتے ہوئے شو کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا میں جو لوگ آ جا رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں، حالانکہ ان کو سب معلوم ہے اور وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور مرنے کے بعد اسی طرف لوٹ کے جانا ہے، لیکن وہ اس میں تجاہل عارفانہ کا استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگلی مثال دیکھتے ہیں. مثال نمبر 4 موت کا ایک دن معین ہے، مخصوص ہے، فکسڈ ہے. نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، یعنی کہ شاعر اس بات سے واقف ہے کہ حاصل عشق بے قراری ہے اور بے قرار انسان کی آنکھوں سے نیند رخصت ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کو موت اور اس کو شو کر رہے ہیں کہ یہ ہم موت کی وجہ سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ یہ عشق کی بے قراری ہے اور وہ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں. اگلی میں دیکھتے ہیں. اگلی صنعت ہے سہل ممتنع، میم تے نون عین ممتنع. اس میں شعر جو ہے وہ کسی بات کو شعر میں کسی بات یا خیال کو بہت سمپل سینٹنسز میں سادہ ترین الفاظ میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ نثر لگتی ہے، شاعری نہیں لگتی. ٹھیک ہے. ایسی شاعرانہ اصطلاح میں اس کو ایسے شعروں کو سہل ممتنع کے استعمال کا ذریعہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں کہ شعر میں کسی بات یا خیال کو سادہ ترین الفاظ میں اس طرح بیان کرنا کہ وہ بات نثر میں بھی اتنی سادگی اور صفائی سے پیش نہ کی جا سکے، شاعرانہ اصطلاح میں سہل ممتنع کہلاتا ہے. مثال ہے نمبر 1 تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں، بالکل سادگی سے ایک جملہ کہا ہے کہ آپ کی موجودگی کے بعد جو ہے اپنے محبوب کی موجودگی کے بعد ہمیں جو ہے وہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی، یا دوسری بات یہ کہ جب آپ ہوتے ہیں تو کوئی اور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہمیں کوئی اور نظر ہی نہیں آتا جب آپ ہوتے ہیں تو. اچھا. اگلا شعر ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یعنی ہماری کوئی غرض نہیں تھی، ہم تو دعائیں دینے والے لوگ ہیں، صدائیں دیتے ہیں اور آپ کو دعا دے رہے ہیں کہ آپ خوش رہیں. نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی. یعنی یہ بھی ایک دیکھیں سادہ سا نثری جملے کی طرح کی مثال ہے کہ اگر کوئی برا کہے تو مت سنیے اور اگر کوئی برا کرے تو مت کہیں. ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ اگلے میں ملتے ہیں. جی. اگلی صنعت ہے صنعت تعلیٰ، تے عین لام کے اوپر تشدید ہے چھوٹی ہے، تعلیٰ. جب شاعر کسی شعر میں اپنے یا اپنی شاعری کے بارے میں مبالغہ آرائی، جھوٹ یعنی لمبی پھینکنی جس کو کہتے ہیں، سے کام لے تو ایسے عمل کو اس عمل کو شاعرانہ اصطلاح میں صنعت تعلیٰ کہتے ہیں. میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی. یعنی اپنے آپ کو دریا سے کر کے اپنے اشعار کو بہت زیادہ عظیم بنانے کی کوشش کی گئی. یہ مبالغہ آرائی ہے، یعنی یہ ایک طرح سے اضافی بات ہے. پھولے گا اس زبان میں گلزار معرفت، یا میں زمین شعر میں یہ تخم بو گیا. تخم کہتے ہیں بیج کو، شعر زمین میں تخم بو گیا، یا میں زمین شعر میں یہ تخم بو گیا. یعنی کہ میں نے اتنی زیادہ اچھی بات کہی ہے
کہ وہ اس اردو کی زبان میں پھول کی طرح کھلے گا. ٹھیک ہے، اس زمین میں، شعروں کی زمین میں ہم نے اس کو ایسا گاڑ دیا ہے، اس بیج کو. تو یہ آپ کو 2 مثالیں دے دیں گے صنعت تعلیٰ کی. آگے دیکھتے ہیں جی. اگلی صنعت ہے صنعت تکرار، جس میں ریپیٹڈلی ایک بات کو دہرایا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے. شعر میں کسی لفظ کا بار بار دہرانا شاعرانہ اصطلاح میں صنعت تکرار کہلاتا ہے. کسی لفظ یا جملے کی تکرار پیدا ہونے سے صوتی یعنی آواز، ساؤنڈ، ردھم، صوتی آہنگ شعر کے حسن میں اضافہ کر دیتا ہے. ردھم جو ہے وہ شعر کے حسن میں اضافہ کر دیتا ہے. صوتی آہنگ کا مطلب ہوگا ردھم. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. تو اب دیکھیے یہاں پتا پتا ریپیٹڈلی ہے، بوٹا بوٹا ریپیٹڈلی ہے، جانے نہ جانے ریپیٹڈلی ہے. تو بار بار اس کو ریپیٹ کر کے اس کا تکرار کر کے ہم نے شعر کو اتنا خوبصورت سننے میں جانا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اچھا، دوسرا ہے وہ تھا جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ نے جو کوہ طور پہ اللہ کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، اس شعر سے اس واقعے سے ریلیٹڈ یہ شعر ہے. وہ تھا جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا. ٹھیک ہے. اسی طرح نہ کھیل ہے اے داغ یاروں سے کہہ دو. داغ دہلوی کا یہ شعر. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. ٹھیک ہے. تو اٹس ٹیکس ٹائم. اردو کو سیکھنے کے لیے لینگویج کو ٹائم لگتا ہے. آتے آتے آئے گا ان کو خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی. یہ بھی ایک مثال ہے. ٹھیک ہے. ریپیٹ الفاظ کا تکرار ہو رہی ہے، آتے آتے، جاتے جاتے. صحیح ہے. تو بس یہ آپ کی آج کی اصطلاحات کمپلیٹ ہوئی. جناب مقطع کو پڑھیں گے ہم. مقطع غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں عموماً شاعر جو ہے اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. قطع سے نکلا. غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. جس طرح قطع کرنے سے کوئی چیز الگ ہو جاتی ہے، اسی طرح مقطع غزل کے ختم ہونے کا اعلان کرتا ہے. اور مقطع میں شاعر اپنے شعری نام یعنی تخلص استعمال کرتا ہے. مرزا غالب کی غزل کا مقطع ہے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. مولانا حالی کی غزل کا مقطع ہے جی بہت جی ہوا خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. ٹھیک ہے. مقطع اور تخلص کی ایک اور مثال دیکھیے. سیف الدین سیف کا شعر ہے سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. وفا صدیقی کا شعر ہے ہر ایک شخص کا مخلص، ہر ایک شخص سے پیار، وفا کا نام ہمیشہ سے سرپھروں میں ہے. آپ کو جو بھی شعر اچھا لگے وہ آپ مثال میں آسانی سے یاد کر لیجئے. یاد رکھنا ہے کیا؟ غزل کو قطع کرنا، ختم کرنے کے لیے جو آخری شعر ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. باقی اشعار یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو اس میں سے لکھ سکتے ہیں. ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے، ناصر کاظمی کی تھی کا شعر تھا. اسی طرح محشر پہ رکھے ہوئے دیدار کا وعدہ، صورت بھی قمر کی نہ تمہیں یاد رہے گی، قمر جلالوی کا شعر. چلیے انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.